حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 4 لشکر تشکیل کیے. ایک حمص کی جانب ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں، فلسطین کی جانب عمرو بن العاص کی قیادت میں، دمشق کی جانب یزید بن ابی سفیان کی، اردن کی جانب، شرحبیل ابن حسنہ کو اردن کی جانب. یہ 4 لشکر بھیجے اور ان کا عمومی امیر بنایا ابو عبیدہ بن الجراح، اور ان سب کو وصیتیں فرمائی. رخصت کرتے وقت سب کو تقوی کی وصیت کی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی جماعت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری باتیں کی. خالد بن ولید یہ بعد میں آئیں گے، یہ اس تشکیل میں نہیں، ابھی آتا ہے. یہ اصل میں تھے عراق کی جانب، ایرانی حکومت جو تھی فارس کی. پھر ان کا خط کیا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح یہ عمومی امیر ہیں، ان کا خط گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. وہاں سے رومی بہت بڑی تعداد میں آ گئے. تو پھر خط جب گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو عراق سے ہٹا کر کے شام کی جانب بھیجا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، شام ہے. ایک ہے آج کا شام جس کو ہم شام سوریہ کہتے ہیں، اور ایک وہ شام ہے جو سیرت کی کتاب میں تاریخ میں شام کا ذکر آتا ہے. وہ شام آج کے شام سے بڑا تھا. وہ شام جنوب کے اندر جزیرۃ العرب تک پہنچ گیا تھا، اور مشرق کے اندر وہ عراق تک پہنچ گیا تھا، اور شمال کے اندر وہ ترکی کا حصہ بھی اس میں تھا، اور مغرب کے اندر وہ مصر تک پہنچ گیا تھا. یہ سب شام. تو یہاں روم کی بڑی حکومت تھی، آپ نے سنا تھا. روم بہت بڑی حکومت تھی اس وقت، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. اور جزیرۃ العرب کے اندر غسانی سلطنت تھی جو تھے عرب، لیکن وہ بھی روم کے ماتحت تھے. ان رومیوں نے کیا کیا تھا یہ آپ کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا جس کو خط دیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. غسانی سلطنت میں بصرا کے حاکم نے آپ علیہ السلام کے اس سفیر کو شہید کر دیا. اور پھر روم کی جانب سے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے آ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام خود تبوک تک گئے تھے. اور پھر جزیرۃ العرب کے اندر آپ علیہ السلام کے انتقال پر ارتداد کی جو تحریک چلی اور لوگ مرتد ہوئے، تو اس کی پشت پر بھی رومی حکومت تھی. یہ سب اسباب جمع تھے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگ روانہ کیے روم کی جانب. یہ 4 لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں: ابو عبیدہ بن الجراح، شرحبیل ابن حسنہ، یزید ابن ابی سفیان، اور یہ بالکل ساحلی پٹی پر فلسطین کی جانب عمرو بن العاص. سب سے پہلے یزید بن سفیان ابی سفیان، اس کے بعد شرحبیل، اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح. اور یہاں ساحلی پٹی پر ان سے بالکل الگ فلسطین کی جانب عمرو بن العاص روانہ. یہ سب پہنچ گئے ادھر مختلف جگہوں پر. عمرو بن العاص ادھر آ گئے فلسطین کی جانب، شرحبیل ابن حسنہ آ گئے ادھر بصرا کے علاقے میں شام میں، اور یزید ابن ابی سفیان دمشق میں آ گئے، اور ابو عبیدہ بن الجراح یہ حمص میں آ گئے.
یہ مختلف جگہیں ہیں 4، یہاں یہ لوگ پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے تو رومی حکومت کو پتہ چل گیا۔ رومی حکومت نے ان میں ہر ایک کے مقابلے میں 4 اپنے لشکر 1000 یعنی 90,000 70,000 اتنے کا لشکر، اور یہاں تو 3,000 اور 7,000 اور اتنے۔ اب یہاں ان کے مقابلے میں لوگ آ رہے ہزاروں، یعنی ان سے کئی گنا زیادہ ہر اعتبار سے مسلح۔ اب یہاں سے عمومی امیر ہیں ابو عبیدہ بن الجراح، یہ خط لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خط ملا اس میں لکھا تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہماری مدد کے لیے کچھ اور لوگ بھیجے جائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط بھیجے۔ ایک خط بھیجا ہے خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید اس وقت عراق کی جانب میں تھے، اور ان کو خط لکھا اور فرمایا کہ خالد تم اپنا علاقہ کسی اور مناسب آدمی کو حوالہ کرو اور تم عراق سے جاؤ شام کی جانب، اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت دی ہے، اللہ سے ڈرو اور کبھی عجب اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، اور تم وہاں پہنچ جاؤ شام کی جانب۔ وہاں اس وقت امیر ابو عبیدہ بن الجراح ہے، لیکن جب تم پہنچو گے تو پھر تم امیر ہو جاؤ گے۔ اور ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک خط لکھا، فرمایا تمہارا خط مجھے پہنچ گیا اور میں تمہاری امداد کے لیے خالد بن ولید کو بھیج رہا ہوں عراق سے، اور جب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر وہ امیر ہو جائیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ تم افضل ہو، بہتر ہو، کیونکہ تم بہت پہلے اسلام لائے، لیکن خالد بن ولید کو جنگی معاملات میں زیادہ تجربہ ہے، تو تم اس کے ساتھ اطاعت کا، سننے کا سلوک رکھنا۔ خالد بن ولید کو جب یہ خط پہنچا ابوبکر صدیق کا، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت کو کہ آپس میں تعلقات کیسے ہیں۔ خالد بن ولید نے خط لکھا ہے وہاں سے ابو عبیدہ بن الجراح، کہا مجھے خط پہنچا ہے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم شام پہنچو اور تم امیر ہو جاؤ، آپ بہتر ہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں، آپ امیر رہیں۔ اور ابو عبیدہ بن الجراح کو جب خط پہنچا ہے کہ خالد کو امیر بنائے، انہوں نے کہا اللہ مبارک کرے خالد کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا، جماعت کے اندر رہنا ہے، جو ترتیب حوالہ ہو جائے اس پر چلنا ہے، اپنے آپ کو خود بڑا کہنا اور لوگوں کو اس پر تیار کرنا کہ وہ مجھے بڑا کہہ لیں اور مجھے بڑا مان لیں، یہ اسلامی ترتیب نہیں ہے حضرات۔ تو خالد بن ولید پھر روانہ ہوئے ہیں، اور ایک صحرا آتا ہے، کیونکہ خالد بن ولید نے اپنے جو راستہ بتانے والا ہے اس کو بتایا مجھے ایسے راستے سے لے چلو کہ درمیان میں روم مجھے روک نہ دے اور میں اپنے بازوں تک پہنچاؤں۔ تو درمیان میں ایک صحرا آتا ہے، صحرا شام، بادیۃ الشام اس کا نام۔ آج بھی جزیرۃ العرب کے اندر 3 بڑے ریگستان ہیں، ایک جزیرۃ العرب کے شمال میں اس کا نام بادیۃ الشام، اور ایک جزیرۃ العرب کے جنوب میں اس کا نام الربع الخالی، اور ایک ان دونوں کے درمیان ایک صحرائی پٹی چلتی ہے، اس کا نام الدہنا ہے، خطرناک، آج بھی لوگ گئے اور مر گئے، اور پھر سعودی حکومت کی جانب سے جہاز جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر جاتے ہیں، ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں، پانی کا نظام ادھر نہیں ہے، جو گیا تو مر گیا۔ خالد بن ولید عراق سے روانہ ہوتے ہیں، روم جانا چاہتے ہیں مختصر راستے پر، اور یہ مختصر راستہ سوائے صحرا کے اور کوئی نہیں۔
خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ہم اسی صحرا سے چلیں گے، لیکن ایک خطرہ ہے پیاس سے مرنے کا، کیونکہ وہاں پانی کوئی نہیں۔ پہاڑوں پہ چلنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحرا میں چلنا مشکل۔ اونٹ کو سفینۃ البر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں ایک صلاحیت رکھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹینکی بنائی ہے، اس کے اندر یہ کوہان اس علاقے میں بہت پانی جمع ہو جاتا، تو خوب اپنے اونٹوں کو انہوں نے پیاسا کیا کافی دن۔ جب خوب پیاسا ہو گیا تو پھر ان کو پانی پلا، وہ پانی سارے سٹور ہو گیا، اور پھر یہ اس صحرا سے چلے ہیں اور اس صحرا کو پار کیا۔ جہاں پانی کی ضرورت ہوتی اس اونٹ کو ذبح کرتے، گوشت اس کو کھا لیتے، اور جو پانی سٹور ہوتا وہ لے لیتے، پی لیتے۔ اس طریقے سے یہ پہنچے ہیں بصرہ کے علاقے میں۔ یہاں رومی حکومت، یہ تو ماتحت عرب کا علاقہ ہے، اور یہاں پھر ان کو شکست ہو گئی ہے جو رومی لوگ ہیں، اور پھر خالد بن ولید یہاں سے دمشق چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تلوار حضرات، اللہ نے عجیب ان کو دیا۔ پھر یہاں سے رومی لوگ آئے، بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد۔ ادھر جو دریا ساحلی پٹی ہے، یہاں پر عمرو بن العاص فلسطین کی جانب تھے، تو رومیوں نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید اب اپنے ساتھ اسلامی لشکر کے 3 حصوں کو ملا چکے ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح، شرحبیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان، اور ایک حصہ الگ ہے فلسطین کی جانب عمرو بن العاص کا۔ درمیان میں رومی لوگ آ رہے۔ خالد بن ولید کے پاس اب 2 راستے ہیں، یا یہ ہے کہ الگ ہو جائیں، یا یہ ہے کہ وہاں پہنچ جائیں ان تک۔ اب مشورہ کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ عمرو بن العاص سے یہ مشورہ کہ عمرو بن العاص نہایت ہوشیار آدمی ہے، آپ کو معلوم ہے، سیرت میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ عمرو بن العاص نے ان سب کو کہا کہ اپنی جگہوں سے ہٹو، تو یہ سب اپنی جگہوں سے ہٹے ہیں اور ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اس جگہ کا نام آتا ہے اجنادین یا اجنادین۔ یہ دیکھیں حضرات، اجنادین کا علاقہ، یہ اجنادین۔ اب یہ سب اپنی جگہوں سے ہٹ گئے ہیں، عمرو بن العاص اپنی جگہ سے ہٹتے ہٹتے اجنادین میں آ گیا۔ اجنادین یہ فلسطین کا حصہ ہے، اور یہ واقعی سب لوگ بھی آ گئے ہیں، اور اجنادین کے اندر ایک زوردار معرکہ ہوا ہے رومیوں کا اور مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کی تعداد یہاں مل کر کے 30,000 تک ہو گئی، اور ان کی تو لاکھ سے اوپر ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں ایک زوردار معرکہ ہوا ہے، اور مسلمانوں نے رومیوں کے جو قائد تھا، ان کا جو بڑا کمانڈر تھا، اس کو مارا ہے، اور ان کو شکست ہو گئی اور وہ لوگ بھاگ گئے۔ اور پھر یہاں سے خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کی اور اسلامی لشکر کو اللہ نے غالب کر دیا۔ اب یہ اسلامی لشکر یہاں سے واپس نکل کر کے دمشق میں پہنچا، اور دمشق میں ٹھہرا ہوا یہ اجنادین کا علاقہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ اب یہ دمشق میں پہنچے ہیں اور یہاں ہیں کہ یہاں خبر پہنچتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 7 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو حضرت ابوبکر بیمار ہو گئے، اور 15 دن تک بیمار رہے، 14 دن، اور 21 جمادی الاخری پیر کا دن تھا، اور منگل کی رات داخل ہونے والی تھی کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہو جاتا۔ اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، فرمایا مجھے نظر آتا ہے کہ میں اب نہیں رہوں گا اور میں چلا جاؤں گا، اور
وہ کام جو تم نے میرے ذمے پر ڈالا تھا اب تم کو واپس ہو جائے گا، اور میں اس دنیا سے اب جانے والا ہوں۔ تمہیں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تمہارا ترتیب اور امیر بنا دوں تاکہ میرے بعد تم اختلاف نہ کرو، تو اب تم مجھے مشورہ دے دو کہ کس کو منتخب کیا جائے۔ تو صحابہ کرام مختلف ہیں، تقریباً سب کا یہی مشورہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک۔ صرف حضرت طلحہ نے کہا ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سخت میری وجہ سے، کیونکہ میں نرم ہوں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں، تو جب میں نہیں ہوں گا تو وہ نرم ہو جائیں گے، اور میں ان کو مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر وصیت لکھوائی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا، اور حضرت عثمان کو وہ وصیت نامہ دیا کہ یہ سارے مجمع کے سامنے پڑھ دو، سب کو سنا دو، اور حضرت عثمان نے وہ پڑھا، اور پیر کے دن اور منگل کی شب تھی جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، اور انتقال کے وقت ان کا آخری کلمہ یہ تھا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور حضرت ابوبکر کے وفات کا تذکرہ مدینہ میں پھیل گیا، اور مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ بڑا صدمہ تھا جو پہنچ رہا تھا، پورے مدینے کی فضا میں غم پھیل گیا اور سب لوگ رو رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان سے آئے، رو رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا اور اپنے مال کو رسول اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور جب سارے لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا تو آپ نے ان کو سچ کہا، اور جب سارے لوگ رسول اللہ کی مدد سے بیٹھ گئے تو آپ کھڑے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ یہ الفاظ کہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اور آپ کے کندھوں کے پاس ان کا سر آیا، اور اسی حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ 21 جمادی الاخری سن 13 ہجری بروز پیر انتقال ہوا، اور انتقال سے قبل حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی انتقال کے وقت؟ بتایا تو 63 سال، کہا میری 63 سال پوری ہو چکی ہے، اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا، اور ہر اعتبار سے پوری زندگی ہو بہو آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخر میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ یہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، مسجد نبوی سے مشرقی جانب میں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بالکل آپ علیہ السلام کے کندھوں کے سیدھ میں، اس جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کر دو، آپ کے لیے نئے کپڑے کا، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ مستحق ہیں، دفن کر دیا گیا، اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مختصر تذکرہ تھا۔ ایک اہم بات جو ہمارے سامنے اور انشاءاللہ آئندہ اس پر بات ہوگی، یہ روزہ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی، اور یہ حضرت ابوبکر کے روزے کی جالی۔ اللہ